الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ انشاءاللہ آج کے درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 سے ہوگا۔ پچھلے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا ذکر فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ سے بچانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے یعنی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، وہ چاہے ان کے پاس بہت مال ہو، کثیر مال ہو، یا ان کی اولاد ہو، اور اولاد میں ان کے کئی بیٹے ہوں کہ جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکیں گی۔ اور جب چونکہ وہ کفر پر مرے ہیں، وہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں، تو وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مال اور اولاد کا خاص طور پر ذکر کیوں ہے؟ اس کا ذکر اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں انسان جب بہت مالدار ہو تو وہ اپنے لیے رعایتیں حاصل کرتا ہے، قانون کی گرفت سے بچ جاتا ہے، رشوتیں دے کر اپنا کام آسانی سے کر لیتا ہے، یا پھر جب کسی کی کثیر اولاد ہو، اس کے بہت کنیکشنز ہوں، اس کے بیٹے ہوں مضبوط ہوں، اور اس کی بنا پر وہ اپنی سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایک فائدہ محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اور یہی مفہوم ابھی ہم سورہ آل عمران میں کچھ آیات پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، سو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں ہی دے دیں۔ یعنی یہ کافر قیامت میں اٹھ کر اگر زمین کے برابر سونا بھی فدیے میں دے دیں، تب بھی ان کو ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اور یہ اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ اصل میں جو کفار تھے، منافقین تھے، یہ دین کے خلاف جو ہے یہ مال خرچ کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کی اگلی آیت میں ان کی نفی فرمائی۔ فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، وہ جس چیز کو دنیا کی اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر، وہ اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے کہ جس میں سخت سردی ہو، جلا دینے والی سردی ہو، اصابت حرث قوم، جو ان لوگوں کے کھیتوں پر پہنچے، ظلموا انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فاہلکتہ، پھر وہ اس کھیت کو جلا ڈالے، وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کفار جو دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک ہوا چلے کہ جس میں سخت جلا دینے والی سردی ہو، اور وہ ان لوگوں کے کھیتوں پر پہنچے کہ جو ظلم کرتے ہیں، یعنی جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے پورے کھیتوں کو جلا ڈالے۔ تو بس یہی حال ان کے مال خرچ کرنے کا ہے کہ یہ دنیا میں جو بھی مال خرچ کرتے ہیں ان کا وہ آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں پائیں گے، آخرت میں کوئی جزا نہیں ملے گی۔ وما ظلمہم اللہ، لیکن یہ ظلم اللہ کی جانب سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا، یا اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا، یا اللہ کی کتابیں نہیں آئیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سب کے سامنے واضح پیغام موجود ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی ہر گناہ کی معافی ممکن ہے، لیکن کوئی شخص اگر کسی نے شرک کیا، کوئی کفر پر مرا، تو بس اب وہ دائمی طور پر جہنم میں رہے گا، اب اس سے نجات نہیں ہے۔ تو یہ شرک کرنے کے باوجود اب اگر قیامت میں کھڑے ہو کر کوئی شخص کہے کہ میں نے اتنے لاکھ ڈالر جو ہے وہ چندے میں دیے، ویلفیئرز میں دیے، میں نے فاؤنڈیشنز بنائی، میں نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی، لیکن اسے یہی کہا جائے گا کہ تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور یہ ظلم اللہ کی جانب سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو ظلم سے پاک ہے، تم نے اس کے فرمان کی نافرمانی کی، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک بات تو یہ کہ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو یہ مسلمان ہے جو چیٹر ہے، دھوکے باز ہے،
دوسرے کو قتل بھی کرتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، ہر قسم کی خرابی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اجتماعی اعتبار سے جب ہم باہر کے معاشرے دیکھتے ہیں کہ جو کہ یا تو لادین ہے یا عیسائی یا یہودی ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کی عبادات تو کچھ نہیں ہے، وہ زنا میں بھی ہیں، وہ نمازوں سے بھی ان کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ انسانیت میں آپ کو بڑے اعلیٰ مرتبے پر نظر آتے ہیں کہ وہ فراڈ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک اجتماعی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جو ایک پورے معاشرے کا امپریشن ہوتا ہے، ان کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار دیکھو، ایک طرف یہ مسلمان جو ہر برے کام میں ہے یہ جنت میں چلا جائے، اور وہ کافر کہ جو پوری زندگی بڑی اچھی گزارتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے، ایسا کیوں؟ تو بس یہی قرآن کا حکم ہے، اور اسے سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اسے خدا مانا جائے، صرف اسے عبادت کا مستحق مانا جائے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک باپ ہو جس کے 2 بچے ہوں، ایک بہت فرما بردار ہو، ہر حکم کی تعمیل کرتا ہو، بالکل زبردست ہو، اور ایک بالکل نافرمان ہو، کسی بات کو نہ مانتا ہو، لیکن وہ نافرمان کہے کہ ہاں والد صاحب آپ ہی میرے والد ہیں، لیکن جو وہ فرما بردار متقی پرہیزگار شخص ہے وہ سب کچھ کرتا ہو، ساری خدمت کرتا ہو، دن رات ساتھ رہتا ہو، لیکن وہ والد ماننے سے انکار کر دے، تو والد کو کون پسند آئے گا؟ کیونکہ ایک والد کا یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی کا باپ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بچہ اسے باپ مانے۔ یہ میں نے ایک دنیاوی مثال دی ہے، اسے اللہ سے کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو یہ اللہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کو خدا مانا جائے، اسے عبادت کا مستحق سمجھا جائے۔ یہ ایک بنیادی کرائٹیریا ہے۔ اس کرائٹیریا پہ اوپر آنے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کا کیا عمل تھا، کس نے کتنی عبادت کی، کس نے حقوق العباد کا خیال رکھا۔ لیکن اگر کوئی اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتا تو بس اس کے بعد اس نے جو اچھا عمل کیا وہ دنیا میں رہ جائے گا، اس کی آخرت میں جزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ یہ بہت سے اچھے کام کر بھی رہے ہیں لیکن ہے کافر، تو یا تو وہ دنیا داری میں کر رہے ہیں، یا اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ صرف اچھائی دوسروں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تب بھی وہ انسانیت کے جذبے کے تحت کر رہے ہیں، وہ اپنے اس فطری اخلاقی جذبے کے تحت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ نہیں کر رہے۔ تو پھر اللہ، جب وہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ سے کس طرح کی اس کے جزا کا مطالبہ؟ اور مومن اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس کے اندر فطری جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلی اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مال میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں، اس کی ہر عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جزا کا حقدار ہوتا ہے۔ تو بس یہ قانون ہے۔ اب آپ اگر کسی کی عقل میں نہیں آتا اور وہ زبردستی کفار کو جنت میں داخل کرنے کی کوشش کرے تو بس یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ قرآن کریم مکمل بس یہی کہتا ہے کہ مومن ہونا شرط ہے، مومن ہوئے بغیر کوئی نجات نہیں ملے گی۔ یہ سورہ نحل میں بھی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس مرد یا عورت نے نیک عمل کیا بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کیا اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بہترین کاموں کا ان کو ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ لازمی شرط ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والوں غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان فرما دیا ہے۔ اب یہ جو آگے آنے والی آیت کریمہ ہے یہ اصل میں ان مومنین کے متعلق ہیں مدینہ پاک میں، صحابہ کرام جو کہ یہودیوں کے ساتھ پہلے سے رہتے آئے تھے، ان سے پرانی دوستیاں بھی تھیں، ان سے کاروباری رشتے بھی تھے، ان سے رضاعت کے رشتے بھی تھے، پڑوس بھی تھا۔ اب
اس دین میں تو داخل ہو گئے لیکن ان سے ایک محبت کا جذبہ تھا، اس لیے انہیں اپنے ہمراز بھی بناتے، ان سے راز کی باتیں بھی کرتے، ان کے لیے چاہتے کہ وہ دین میں داخل بھی ہو جائیں، ان سے ایک محبت کا رشتہ تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ یہ جو غیر ہیں، غیر سے مراد کیا ہے؟ غیر سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا یہاں سے منافقین مراد ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں سے یہود مراد ہیں، بعض نے کہا کہ مطلقاً تمام کفار مراد ہیں کہ انہیں اپنا ہمراز نہ بناؤ۔ اور یہ جو لفظ ہے نا بتانا، یہ بتانا کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جو انسان اپنے کپڑوں کے اندر پہنتا ہے، کہ جو باطن کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، تو بتانا ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو بالکل قریب ہو، جو انسان کے رازوں کو جانتا ہو۔ تو اس لیے اس بات کی مذمت فرمائی کہ انہیں تم اپنا ہمراز نہ بناؤ، اور پھر فرمایا کہ انہیں تو اس چیز سے خوشی ہوتی ہے کہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور ان کی باتوں سے بھی یہ بات ظاہر ہو چکی ہے، اور جو جس چیز کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ آگے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہاں پہ تو ظاہر منافقین کا ذکر ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہیے تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اور اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے۔ محیط سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام کاموں کا علم ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ غیر مسلموں کو اپنا ہمراز نہ بناؤ اور ان سے دوستی نہ کرو۔ احادیث کریمہ سے بھی یہ مفہوم ملتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ غیر مسلموں سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ مثلا آپ کے پڑوس میں ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، آپ کے آفس میں آپ کا کو ورکر یہودی عیسائی ہے، آپ باہر رہتے ہیں تو آپ ہی مسلمان ہیں، باقی سب عیسائی ہیں، ہر قوم کا ہے، ایتھیسٹ ہے، تو کیا آپ ان سے قطع تعلق کر لیں، ان سے کوئی بات نہ کریں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کاروبار کی بھی اجازت ہے، اسی طرح اچھے میل جول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن دوستی اور محبت کے تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ دوستی اور محبت کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں آپ کو سامنے والے سے محبت ہو، کشش ہو، آپ کے لیے، اس کے لیے آپ کے اندر بہت زیادہ ایموشنز موجود ہوں، آپ اسے اپنا ہمراز بنائیں، اسے اپنے گھر کے راز شیئر کریں، اس سے اپنے دین کی، اگر آپ کسی ایسی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہیں کہ جس میں آپ دین کے کسی منصب پر قائم ہیں تو آپ وہ باتیں ان سے شیئر کریں، اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ لیکن ویسے اگر ایک دنیاوی تعلقات ہیں، چاہے وہ آپ کے دفتر میں ہو، چاہے وہ آپ کے پڑوس کے اعتبار سے ہو، اس کی بالکل اجازت دی گئی ہے، اس میں بالکل منع نہیں ہے۔ اسی طرح کسی یہودی یا کسی کافر سے جنگوں میں مدد لینا، اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے۔ کچھ احادیث کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے منع کر دیا، حالانکہ وہ بہت طاقتور تھا، لیکن اس سے مدد حاصل نہیں کی۔ لیکن پھر اس میں اختلاف ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہودی یا کافر ایسے ہوں کہ جو سخت عداوت رکھتے ہوں، آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ دین کو نقصان پہنچائیں گے، جیسا کہ وہ اس دور کے یہودی کے جو مدینہ پاک میں موجود تھے، تو پھر تو ان سے بالکل مدد نہیں لی جائے گی، انہیں اپنی حکومت کا، اپنے کسی کوئی منصب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر بعد کے ادوار میں، اگر مثلا آج کے دور میں ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں عیسائی اور یہودی بھی موجود ہیں، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ سے عداوت نہیں رکھتے، ان سے کسی دشمنی کا خوف نہیں ہے، تو پھر انہیں منصب بھی دیا جا سکتا ہے، ان سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، انہیں اپنے آرگنائزیشن کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بعد کے ادوار میں ثابت بھی ہے، حضرت عمر سے بھی ثابت ہے، اور دیگر اسلامی حکومتوں نے بھی ایسا کیا۔ اسی طرح یہ لکھا گیا کہ جو اندلس میں
مسلمانوں کو فتح ملی اسپین میں، اس میں یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان کی مدد کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا۔ لیکن اگر عداوت کا خطرہ ہو جیسا کہ اس دور میں تھا، تو بس پھر ان سے بالکل انہیں ہمراز نہ بنائیں اور انہیں اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ انہیں تو اس بات سے خوشی ہوتی ہے جو دوسروں کو رنج دیتا ہے۔ تو آپ آج کے دور میں دیکھ لیں، جیسے ہی کسی اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہیں، وہ ویپنز کے لحاظ سے، معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ جو یہودی قوتیں ہیں، جو باہر ملک ہیں، انہیں تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً ایسی پالیسیز بناتے ہیں، فوراً ایسے سینکشنز لگاتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ معاشی طور پر مضبوط نہ ہو سکیں، یہ پھر جو ہے یہ اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہو جائیں، ان کے اور مسائل کھڑے ہو جائیں، یہ پھر اس میں مصروف ہو جائیں، لیکن یہ کسی بھی طرح مضبوط اور مستحکم نہ ہو سکیں۔ تو بس یہی خلاصہ ہے قرآن کریم کا۔ آج ہم یہاں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد فرمائے۔ آج مومنین جس پرسان حال میں ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ برما ہو، شام ہو، چین کا ایک صوبہ ہو، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمام مومنین کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔